السلام علیکم ایوری ون. تو میری طبیعت دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو ہی کیا ہوگا کہ آج کے ہمارے گیسٹ اسپیکر کون ہو سکتے ہیں. تو لیٹس ویلکم ڈاکٹر منظور احمد, ENT اسپیشلسٹ اینڈ ہیڈ اینڈ نیک سرجن. ڈاکٹر منظور سے بات کرنے کی ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر منظور ENT اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. سو لیٹس ٹاک ود ہیم. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں؟ ہاؤز ایوری تھنگ گوئنگ؟ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بس ڈاکٹر کی لائف جو ہے نا وہ مریضوں کے ارد گرد ہی یا آپریشن تھیٹر کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. جی سر, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹرز کا تو یہی ہوتا ہے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک. سر جو پہلا سوال ہے میرا آپ سے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ایٹ دا مومنٹ کہ مجھے رائنائٹس ہوا ہوا ہے. میرا رنی نوز ہے بہت زیادہ. پچھلے 2 دنوں سے میں کافی تنگ تھی اس کی وجہ سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, رات کو میں سوئی ہوں ٹھیک ٹھاک تھی بالکل, صبح اٹھی ہوں تو مجھے شدید فلو اور رائنائٹس ہے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کریں کہ ایسی سچویشن کیوں ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, اور اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سی میڈیکیشن یوز کرنی چاہیے, اور گھر میں ہی ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو فلو کے لیے تو ہاسپٹل نہیں جا سکتے اور جانا بھی نہیں چاہتے. تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے انفارمیشن چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اگر ایسے سچویشن ہو تو ہم کس طریقے سے خود کو ٹریٹ کریں. اچھا, جو رائنائٹس ہوتا ہے وہ ناک کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کی انفلیمیشن کو بولتے ہیں. کسی بھی بیماری کے جب اینڈ پہ ITIS آتا ہے, آئٹس, اس کا مطلب انفلیمیشن ہوتی ہے. رائنو مینز نوز, آئٹس مینز انفلیمیشن. سو ناک کی اندرونی جھلی جو ہوتی ہے اس کی سوزش کو رائنائٹس بولتے ہیں, اور اس میں ناک بند ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. پانی بہت زیادہ آتا ہے. یہ بھی موسٹلی وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے, اور جتنے بھی وائرل پرابلمز ہوتے ہیں ان کو ہم سیلف لیمٹنگ بولتے ہیں. سیلف لیمٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پازیٹیو وائرس ہے وہ باڈی کے اندر چلا گئی ہے, اب وہ اپنی موت خود مرے گا جو بھی اس کی لائف ہوگی, کیونکہ بہت زیادہ وائرسز ہوتے ہیں. کوئی 5 دن کے اندر, کوئی 7 دن کے اندر, کوئی 10 دن کے اندر وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. سو اگر آپ ٹریٹمنٹ لیں یا ٹریٹمنٹ نہ لیں, دونوں صورتوں میں وہ جب تک اپنی لائف پوری نہیں کرے گا تو وہ پرابلم پرسسٹ کرے گا. تو اس کے اندر جو بھی وائرل پرابلمز ہوتے ہیں اس میں سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ لینی ہوتی ہے. جیسے ناک اگر بہت سٹفی ہوا پڑا ہے تو کوئی ڈی کنجسٹنٹ ڈراپس یا اسپرے آپ یوز کرتے ہیں. اگر ٹیمپریچر ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کوئی اینٹی پائریٹکس آپ لے لیتے ہیں. پین اگر ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی انرجیزک آپ لے لیتے ہیں. ٹھیک. یعنی سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے. ایز سچ رائنائٹس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لینا ہوتا. یعنی اگر کسی کو فلو ہو جائے تو وہ خود سے کوئی میڈیکیشن نہ لے, رائٹ؟ سر نیکسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے نا کہ ہماری فیملی میں جیسے ابھی ہر بچے کو ہی ممپس ہوئے ہیں, وائرل ڈیزیز تھی, پتہ نہیں چلا ایک سے دوسرے کو ہوتے گئے ہیں, تو تقریباً ہر بچہ ہی انفیکٹڈ تھا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کریں کہ انیشیل سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوں گے ممپس کے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نارمل بخار, زکام یا گلا خراب نہیں ہے اور یہ ممپس ہیں, تو ہم تاکہ باقی بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں تو ہمیں انیشیل سٹیجز پہ کس طریقے سے پتہ چل سکتا ہے تاکہ باقی بچوں کو بھی انفیکشن سے بچایا جا سکے. آلدو ہماری فیملی میں ایک گھر میں تو سب کو ہی ہو چکے ہیں, اب ان سے تھوڑا تھوڑا دور رکھ رہے ہیں, مطلب ڈسٹینس رکھ رہے ہیں باقی بچوں کو بھی نا, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ان میں سے جو شروع میں ہی کھیلتے رہے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کو ممپس ابھی ہو رہے ہیں. تو تقریباً سارے بچوں کو ہی ہوئے ہیں. تو اب اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ اگر جو ہے وہ انیشیل سائنز اینڈ سمٹمز کیا ہوں گے ممپس کے, ہم باقی بچوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم جو ہے اگر ممپس ہو جاتے ہیں کسی بچے کو تو اس کا فردر علاج کیا ہوگا, مطلب ہمیں کیا انیشیلی کرنا چاہیے بجائے اینٹی بایوٹکس وغیرہ اور انجیکشنز وغیرہ کرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں گھر میں ہی کون سی ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے اس کی جو سیویرٹی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے. تو کائنڈلی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کر دیں. اچھا, جو ممپس ہے اس کا موسٹ کامن جو کاز ہوتا ہے وہ وائرس ہوتا ہے, اور اس کو ہم پیرامگزو وائرس بولتے ہیں. موسٹلی یہ چھوٹے بچوں کی بیماری ہے, اور اس بیماری کے اندر بہت تیز بخار ہوتا ہے,
بچے کے اندر بہت سستی ہو جاتی ہے، بالکل نڈھال سا ہو جاتا ہے بچہ، اور کان کے سامنے اور نیچے والا حصہ کا ایریا یا پیروٹیڈ ایریا، وہاں پہ ایک سائیڈ پہ سوجن ہو جاتی ہے، اس کے اندر نزلہ اور زکام کی علامات نہیں ہوتی۔ تو اگر کان کے سامنے یا نیچے والے حصے یا پیروٹیڈ ایریا میں بچے کو سویلنگ ہو اور ساتھ بخار چل رہا ہو، بچہ بالکل سست پڑ رہا ہو، فیڈ انٹیک بھی اس کی کم ہو جاتی ہے، تو موسٹلی یہ ممپس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا مینلی ڈائگنوسس تو کلینکل ہوتا ہے، یعنی کہ سمٹمس یہ اور ایگزامینیشن کی بیسس پہ، اور پھر ہم اس کا بلڈ ٹیسٹ کر کے بھی اس کو کنفرم کر لیتے ہیں۔ مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ، چونکہ بچے کو بہت زیادہ ٹیمپریچر چل رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کا اینٹی پائریٹک دیتے ہیں، پیراسٹامول وغیرہ، بچے کی ہائیڈریشن ٹھیک رکھتے ہیں، جو بھی نیچرل پینے والی چیزیں ہیں جیسے دودھ ہے، فریش جوسز ہیں، پانی ہے، سوپ ہے، اس طرح کی چیزیں زیادہ استعمال کرواتے ہیں۔ ایز سچ اینٹی بایوٹک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ مس یوز آف میڈیسن ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیماری چونکہ وائرس سے ہوتی ہے، اور اینٹی بایوٹک کا تو مطلب ہی یہ ہے اگینسٹ بیکٹیریا۔ تو 1 سے 3 ہفتے اس کا انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ انکوبیشن پیریڈ کا مطلب ہوتا ہے وائرس کا جسم میں داخل ہونے سے لے کے علامات کی ظاہر ہونے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ بولتے ہیں۔ تو اگر ایک بچے کی سویلنگ ختم بھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی وہ تقریباً 1 سے 10 دن تک چانس ہوتا ہے کہ دوسرے بچوں کو وہ انفیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر بچہ کھانسی کر رہا ہے یا ڈراپلیٹ فارم میں، یہ انفیکشن ایک سے دوسرے بچے کو پھیلتی ہے، اور یہ کنٹیجیس بیماری ہے، ایک سے دوسرے بندے کو لگے گی۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ بہت سارے بچے افیکٹ ہو رہے تھے آپ کے گھر میں، کیونکہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے۔ سو مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آپس میں میل ملاپ نہ ہونے دیں اور الگ رکھیں۔ اس میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ممپس بذات خود اس سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن اس کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں، اگر بچہ کمپلیکیٹڈ سٹیج میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، جیسے ایک سائڈ کی سماعت بھی ختم ہو سکتی ہے، بچوں کے نیچے جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں وہاں پہ سویلنگ ہو سکتی ہے ایک سائڈ پہ، اور وہ پینفل ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ہم آرکائٹس بولتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر بچی ہے، چھوٹی بچی، تو اس کو پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو سکتا ہے، اس میں اوفرائٹس بولتے ہیں، اووریز کی انفلیمیشن کی وجہ سے، یا پینکریاٹائٹس جو پینکریاس کی سویلنگ ہو سکتی ہے، اسی طرح تھائرائڈ کی سویلنگ، تھائرائڈائٹس، یا دماغ کی جو جھلیاں ہوتی ہیں، میننجائٹس۔ سو اس کی کمپلیکیشن کے لیے بچے کو ضرور اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ او صحیح ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے۔ تو یعنی مدرس کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے بچوں کو ممپس وغیرہ ہے تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف دھیان زیادہ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ کی طرف جائیں۔ سر نیکسٹ کوشچن بڑا مزے کا کوشچن ہے، کائنڈلی مجھے اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں نا کہ ایک سمپل جو گلا خراب ہو جاتا ہے، جو کامنلی ہر دوسرے دن ہوا ہوتا ہے، اس میں اور ٹونسلائٹس میں کیا ڈفرینس ہے؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ نارمل گلا خراب ہے یا پھر یہ گلوں کا انفیکشن ہو گیا یا ٹونسلائٹس وغیرہ ہو گئے ہیں؟ تو ہم انیشیل سٹیجز پہ کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا بریف کر دیں، تاکہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ اگر ٹونسلائٹس ہو رہا ہے ہمیں، تو ہم اس کا زیادہ خیال رکھیں نا۔ نارمل گلا خراب ہے تو وہ تو اتنا مطلب اس میں نہیں خیال کرتے لوگ، تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بریف کریں تاکہ ہم اسے فردر سیویئر ہونے سے پریونٹ کر سکیں۔ اچھا، یہ تو موسٹ کامنلی ڈیزیز ہے جو ENT کی پریکٹس میں ہم ڈے ٹو ڈے دیکھتے ہیں۔ فرنجائٹس جو ہے یہ گلے کی سوزش کو بولتے ہیں، اور ٹانسلائٹس جو ہے یہ ٹانسلس یا جن کو لے مین لینگویج میں ہم گلے بولتے ہیں، اس کی سوزش یا انفلیمیشن کو بولتے ہیں۔ آپ نے چونکہ ڈیفرینسز پوچھا ہے، تو کوئی بھی دو بیماریاں جب آپ نے ان کے اندر ڈیفرینسز دیکھنے ہوں گے تو کچھ پوائنٹ ہسٹری کے ہوتے ہیں، کچھ پوائنٹ ایگزامینیشن کے ہوتے ہیں، اور پھر آگے جا کے انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں۔ تو فرنجائٹس موسٹلی بڑوں کی بیماری ہے، اور موسٹ کامنلی یہ وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ٹانسلائٹس موسٹلی چھوٹے بچوں کی بیماری ہوتی ہے۔ بیسیکلی گلے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے دانے پڑے ہوتے ہیں جن کو نوڈیولز بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ٹانسلز ہیں، یہ گلے والے نوڈیولز اور یہ ٹانسل، یا اس طرح کچھ بچوں میں ناک کے پچھلے حصے میں غدود ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈینائڈ بولتے ہیں، یہ سارے کے سارے جسم کے امیونٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔
جن کو ہم ویلڈیئر رنگ بولتے ہیں. ایک انر ویلڈیئر رنگ ہوتا ہے جس کے یہ کمپوننٹس ہوتے ہیں, اور ایک آؤٹر ویلڈیئر رنگ ہوتا ہے جو کہ گردن کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ گردن میں گلٹی ہے تو ان کو ہم نوڈیول یا نوڈز بولتے ہیں. تو بیسیکلی ٹونسلز بھی اور گلے کے پیچھے جو نوڈیول پڑے ہوتے ہیں یہ دونوں جو ہیں ویلڈیئر رنگ کا کمپوننٹ ہوتے ہیں. اور جب بھی گلا خراب ہوتا ہے تو موسٹلی دونوں کی سوزش ہوتی ہے, یعنی کہ جس کو فرنجائٹس ہوگا اس کو زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ساتھ ٹانسلائٹس بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور جس کو ٹانسلائٹس ہوگا زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کو ساتھ فرنجائٹس بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو موسٹلی پیشنٹ جو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ٹانسلو فرنجائٹس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. اور جب آپ معائنہ کرتے ہیں تو فرنجائٹس میں گلے کا پچھلا حصہ بہت زیادہ سوجا ہوتا ہے یا اس میں چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوتے ہیں جن کو ہم گرینولر فرنجائٹس بولتے ہیں. اور اگر ٹونسلز کا ایشو ہوگا تو ٹونسلز تو بالکل سائڈ پہ پڑے ہوتے ہیں اور ان کی سویلنگ ہوتی ہے یا ان کے اندر پس پڑی ہوتی ہے جس کو ہم ایکیوٹ فولیکولر ٹانسلائٹس بولتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار آنسرنگ. مجھے آپ کی بات کی بالکل سمجھ آ گئی ہے. سر مجھے آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا نا کہ ہماری ایک جاننے والی ہیں, ان کا ویٹ بڑا اچانک سے بڑھا ہے. مطلب ان کا کچھ مہینے پہلے الگ ویٹ تھا, کچھ مہینے بعد ان کا بالکل ویٹ اچانک سے بڑھ گیا. تو جب ہم نے انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے تو پتہ چلا کہ ان کو تھائرائڈ ڈس فنکشن ہے, تھائریکسین لیولز کا ان میں جو ہے وہ امبیلنس آ گیا ہے. تو ہم جو ہے وہ انیشیل سٹیجز پہ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ پراپر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یا اچانک سے ویٹ بڑھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں کھاتی تو پہلے جیسا ہی ہوں, میں نے کچھ ایکسٹرا خوراک وغیرہ نہیں سٹارٹ کی, لیکن سٹل وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے. ساتھ ساتھ انہیں بی پی کے بھی ایشوز ہوتے رہے ہیں, تو فٹیگ ہو جاتی تھی تھوڑی دیر بعد, اور اتنا اسٹیمنا نہیں رہا کوئی بھی کام کرنے کا. تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ہم جو ہے وہ تھائرائڈ ڈس فنکشن کو انیشیل سٹیجز پہ کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں, یا اسے کیسے سٹاپ کر سکتے ہیں یا ریورس کر سکتے ہیں. اور ہمیں اگر تھائرائڈ خدا نخواستہ ڈس فنکشن ہو گیا یا ہارمونل امبیلنس ہو گیا تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں, اور کون سی ایسی لائک گھریلو جو ہے وہ میڈیکیشنز وغیرہ یا ٹوٹکے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں, یا پھر ہم کون سی ایسی انیشیل سٹیجز پہ میڈیکیشنز یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اویئر کریں. بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتہ ہوتا, ایون مجھے بھی اس بارے میں اتنا زیادہ نو ہاؤ نہیں ہے. تو کائنڈلی اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ہم کیسے اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا, جو تھائرائڈ ہے نا یہ دو قسم کا, اس میں اندر دو قسم کے پرابلم ہوتے ہیں, یا ہائپو تھائرائڈزم ہم بولتے ہیں یا ہائپر تھائرائڈزم بولتے ہیں. دونوں کی علامات مختلف ہوتے ہیں. ہائپر تھائرائڈزم میں ویٹ لوز ہو رہا ہوتا ہے, وزن کم ہو رہا ہوتا ہے, پیشنٹ کو ڈائریا ہو سکتا ہے, ساتھ بہت زیادہ اس کو سویٹنگ ہوتی ہے, ویٹ لاس ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. اور اسی طرح جب ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے تو ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے ایک دم سے بغیر کسی وجہ کے. اگر ایک پیشنٹ ویٹ گین کر رہا ہے یا ایک دم سے بغیر کسی وجہ کے پیشنٹ اگر ویٹ لوز کر رہا ہے تو دونوں صورتوں میں تھائرائڈ کا ٹیسٹ جو ہے نا TSH ہم انیشلی کرواتے ہیں, اور وہاں سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی اگر ہائپو تھائرائڈزم ہے تو اس میں ہائپو تھائرائڈزم کی میڈیکیشن سٹارٹ کی جاتی ہیں, اور اگر ہائپر تھائرائڈزم ہے تو ہائپر تھائرائڈزم کی میڈیکیشن سٹارٹ کی جاتی ہیں. اور یہ دونوں پرابلم ٹریٹیبل ہیں اور دونوں پرابلم ریورسیبل ہیں. یہ نہیں ہے کہ مریض کو ساری زندگی دوائی لینی پڑے گی. تو جس طرح کچھ بیماریاں ہوتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے آپ دوائیاں لیتے ہیں, تو اسی طرح ان دونوں بیماریوں کی بھی کچھ ٹائم کے لیے دوائی لی جاتی ہے. اور پھر تھائرائڈ گلینڈ کو دیکھا جاتا ہے مختلف ٹیسٹ کر کے. اگر وہ کوئی اور پرابلم کر رہا ہوتا ہے, جیسے کمپریشن کر رہا ہو, سانس کی نالی پہ پریشر ڈال رہا ہو, خوراک کی نالی پہ پریشر ڈال رہا ہو, یا اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی کینسر کی علامات آ رہی ہوں یا کینسر کا کوئی شک پڑ رہا ہو, یا اگر گردن کے سامنے گلٹی بنی ہوئی ہے اور فیمیل چونکہ فیمیل میں یہ کامن ہوتا ہے اس کا کوئی کاسمیسس کا کوئی کنسرن ہو, تو پھر آپریشن کر کے بھی اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک مجھے اس بارے میں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں جو ہمارے کان بند ہو جاتے ہیں اچانک سے یا پھر انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اس ٹائم پہ کیا کریں. لائک ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے. ابھی جیسے پچھلے دنوں بھی میں نے آپ سے کنسلٹ کیا تھا, ماشاءاللہ آپ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, اچانک سے میرا کان بند ہوا, اس کے بعد اس میں عجیب سا لائک انفیکشن ہو گیا, پس آتی تھی اور بلیڈنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی بالکل ہلکی سی کان سے, اور کافی سویئر پین تھا, مجھے ایسے بہت زیادہ پین ہوتا تھا.
اور بعد میں جب میں اس کے لیے میڈیکیشنز وغیرہ یوز کرتی رہی، اینٹی بایوٹکس یوز کرتی رہی، مجھے کسی نے پرسکرائب کی تھیں ڈاکٹر نے، تو میں اینٹی بایوٹکس استعمال کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، لیکن ایئر ڈراپس بھی میں یوز کرتی تھی اینٹی بیکٹیریل. لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ تو جو تھا بیکٹیریل انفیکشن تھا ہی نہیں. اس وجہ سے مجھے 10 days آف میڈیکیشنز کے بعد بھی آرام نہیں آیا. تو جب میں نے پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ اینٹی فنگل یوز کرنے سے ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ وہ آٹومائکوسس تھا، فنگل انفیکشن آف دا آؤٹر ایئر تھا. تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہم لوگ کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ فنگل انفیکشن ہے یا پھر بیکٹیریل انفیکشن ہے. انیشیل سٹیجز پہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں نے وہ جو 10 days اتنا پین گزارا ہے، اس کے بجائے میں سٹارٹ سے ہی اگر اینٹی فنگل ڈرگز یوز کرتی، ایئر ڈراپس یوز کرتی، تو مجھے اتنا پین نہ ہوتا، اتنا مسئلہ نہ ہوتا، اور میں جلدی ٹھیک ہو جاتی. تو اس بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ہم کیسے دونوں میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے یا پھر یہ فنگل انفیکشن ہے، اگر کان کو کوئی بھی انفیکشن اس طریقے سے ہو سکتا ہے. سیکنڈلی مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ہم کس طریقے سے اسے پریونٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ آپ کا جو سوال ہے، سوال تو شاید بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر کافی سارے کان کے ٹاپکس آ جاتے ہیں جن کو جاننے کے لیے شاید آپ کو ایک علیحدہ سے پروگرام کرنا پڑے. موٹا موٹا یہ سمجھ لیں کہ کان کو کسی بھی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی. کان کے اندر صفائی کا اپنا نظام موجود ہوتا ہے. یہ جو ہم کاٹن بڈ لگاتے ہیں یہ بالکل منع ہے، سختی سے منع ہے. اور جب ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کان میں کاٹن بڈ یوز نہیں کرنے، یا کوئی بھی تیلا، صفائی، انگلی، کپڑا، ٹشو، کوئی بھی چیز کان میں نہ لگائیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو صرف کان کے بیرونی حصے میں صفائی کرتے ہیں، اندر نہیں کرتے. کان کے اندر آٹو کلینزنگ سسٹم موجود ہے، اور جس طرح ایئرپورٹس پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کنویئر بیلٹ لگا ہوتا ہے، جو ایک بیلٹ چل رہی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کا لگیج آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح کان کے اندر بھی ایک کنویئر بیلٹ لگا ہوا ہے جو اندر سے باہر کی طرف کنٹینیوس موو کر رہا ہے. اور یہ موسٹلی کان کا جو بالکل بیرونی حصہ ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور ادھر ہی آپ اسکریچ کر رہے ہوتے ہیں، کاٹن بڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس کنویئر بیلٹ کو توڑ رہے ہوتے ہیں. سو باڈی کے اندر میک اینڈ بریک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، آپ اس کو توڑتے ہیں، باڈی پھر اس کو بناتی ہے، آپ پھر اس کو توڑتے ہیں، باڈی پھر اس کو بناتی ہے. تو اسی پروسیس کے ساتھ سپر ایڈڈ بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز ہوتی رہتی ہیں. اب یہ دونوں آپ کلینکلی خود تو شاید جو ایک لے مین ہے وہ تو فرق نہ کر سکے، لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب آپ آتے ہیں تو ہمیں ایگزامینیشن پہ آئیڈیا ہو جاتا ہے. جیسے اس کا آٹومائکوسس کا موسٹ کامن جو آرگنیزم ہے وہ کینڈیڈا ہوتا ہے، تو ایگزامینیشن پہ آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ہم اینٹی فنگل ڈراپس دیتے ہیں تو پیشنٹ اس کو رسپونڈ کر جاتا ہے. مین فوکس آف ٹریٹمنٹ اسی پہ رکھیں کہ کان کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. کبھی بھی آپ کا کان بند ہو جائے، آپ کے کان سے ڈسچارج آ رہا ہو، کان میں ایچنگ ہو، تو فوراً ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، خود سے صاف کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی طرح اگر ایکسیڈنٹل پرفوریشن ہو جاتی ہے، کوئی کان میں کوئی تیلا وغیرہ مار رہا تھا اور پرفوریشن ہو گئی ہے، تو اس کے اندر ڈراپس بالکل منع ہوتے ہیں، کیونکہ کان کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے اس میں تو مائکرو آرگنزم ویسے پڑے ہوتے ہیں، لیکن کان کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے جس کو ہم مڈل ایئر بولتے ہیں وہ اسٹیرائل ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی جراثیم نہیں ہوتے. تو جب آپ ڈراپس ڈالتے ہیں باہر کی طرف سے تو وہ ڈراپس کان کے بیرونی حصے میں پڑے ہوئے جراثیموں کو بھی اندر کی طرف لے جاتے ہیں مڈل ایئر کے اندر، جو کہ مزید خطرناک ہو جاتا ہے، اور اس سے کان ایک پرماننٹ بہنے والی کیفیت میں چلا جاتا ہے اور پھر بہتا رہتا ہے. اس صورت میں یہ سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے، اور اس میں پھر ہمیں اینٹی بایوٹک میڈیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہوتی ہے. اوکے سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جتنا زیادہ سمپل طریقے سے ہو سکے اور عام زبان میں، لے مین لینگویج میں آپ سے سوال کر سکوں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. آئی ہوپ کہ لوگوں کو کافی زیادہ اویئرنیس ملی ہوگی اس سے، اور لوگ اب اپنے ناک، کان اور گلے کا خاص خیال رکھیں گے، اور فردر انشاءاللہ کوئی کیوریز ہوئی تو ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے سر، اور الحمدللہ میں نے خود بہت زیادہ گین کی ہے. بہت ساری باتیں مجھے نہیں پتہ تھی، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ خیال رکھوں گی نیکسٹ ٹائم، اور میں کوشش کروں گی کہ میرا رائنائٹس جلدی ٹھیک ہو جائے. تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ آج کا یہی ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ نے ایپیسوڈ 2 آف دا ڈاکٹرز ٹاک سیریز کافی زیادہ انجوائے کیا ہوگا، اور آپ کے لیے کافی پروڈکٹیو رہا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے ود اے نیو ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.